کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف چیزیں کرنے کے لیے کچھ اسباب دیے ہیں۔ آپ کو کوئی بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، اس سے بچنے کے لیے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کچھ اللہ نے اسباب رکھے ہیں۔ کچھ وہ اسباب ہیں جو حسی اسباب ہیں۔ حسی کا معنی کہ جو محسوس ہوتا ہے، ہر کوئی عام خاص جانتا ہے کہ یہ اس کا سبب ہے۔ آپ کے سر میں درد ہے، کیا کھاتے ہیں؟ پیناڈول کھاتے ہیں۔ اچھا، پیناڈول سبب ہے سر کے درد ختم ہونے کا، سر کا درد ختم ہونے کا پیناڈول سبب ہے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ سبب ہے؟ ریسرچ کرنے سے، لیبارٹری ریسرچ سے آپ کو پتہ چلا کہ پیناڈول جو ہے اس کا تعلق ہے سر کی درد کے ساتھ، جسم کی درد کے ساتھ۔ آپ کو بخار ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تو لیبارٹری ریسرچ آپ کو بتاتی ہے کہ پیناڈول جو ہے اس درد کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ وہ سبب ہے جو حسی سبب ہے، ظاہری سبب ہے۔ آپ چیز کو گرم کرنا چاہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ آگ پر رکھتے ہو۔ آگ پر رکھنا چیز کا گرم کرنے کے لیے، اس کو پکانے کے لیے، یہ کون سا سبب ہے؟ حسی سبب ہے، ظاہری سبب ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آگ کے اوپر چیز کو رکھیں گے تو گرم ہوگی، پکے گی۔ اس ٹیبل کے اوپر ہنڈیا لا کر رکھ دیں، کیا خیال ہے؟ پکے گی؟ نہیں پکے گی۔ کیوں؟ کہ ٹیبل کے اوپر چیز کا رکھ کر پکنا یہ کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، لیکن آگ کے اوپر رکھ کر پکنا یہ ظاہری سبب ہے۔ آپ کے پیاس لگی ہے، کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں۔ تو پانی پینا کیا ہے؟ پیاس کو بجھانے کا ایک ظاہری اور حسی سبب ہے نا ایسا؟ تو ایک تو یہ اسباب ہیں کہ جو حسی اور ظاہری اسباب ہیں کہ جس کو ہر عام ہر خاص سبھی جانتے ہیں، اور اس کا لیبارٹری ریسرچ سے بھی تعلق ہوتا ہے بعض کا، جس طرح کہ میڈیسن کا تعلق ہے۔ ایک طرح کے اسباب یہ، اور اکثر دنیا کے اسباب اسی طرح کے ہیں۔ دنیا کے اندر اکثر بیشتر اسباب اسی طرح کے ہیں جو ظاہری اور حسی اسباب ہیں۔ دوسرے وہ اسباب ہیں جو شرعی اسباب ہیں، جس کا شریعت ہم کو بتاتی ہے۔ ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ یہ سبب ہے اس چیز کا۔ اب فرض کرو زمزم، زمزم کیا ہے؟ پانی ہے نا۔ عام پانی جیسا اس کی اسی طرح کی رنگت ہوتی ہے، اسی کی طرح کا ذائقہ ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا کوئی نہ۔ ذائقے میں عام طور پر فرق ہوتا ہے، معمولی قسم کا فرق محسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کو جو واقعی زمزم کو جانتے ہیں، اور اس کے کلر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اسمیل وہی ہوتی ہے، ہر چیز وہی ہوتی ہے۔ لیکن زمزم میں شفا ہے۔ اب میرے پاس 2 بوتلیں پڑی ہوں، ایک بوتل عام پانی کی ہو جو منرل واٹر ہے، فرض کرو، اور ایک زمزم ہے۔ میں کہوں گا اس زمزم کے اندر شفا ہے، یہ منرل واٹر جو ہے اس کے اندر شفا نہیں ہے۔ اب زمزم کے اندر شفا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا لیبارٹری ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم میں شفا ہے؟ آپ لیبارٹری ریسرچ میں دیکھو گے تو آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں پتہ چلے گی، سمجھے؟ لیکن کیسے پتہ چلا؟ شریعت سے۔ شریعت کے معنی قرآن و حدیث سے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہم آتے ہیں کہ طعام طعم و شفاء سقم، کہ زمزم کیا ہے؟ جو پینے والا ہے پانی، اس کی پیاس بجھتی ہے اور بیمار کی بیماری دور ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ زمزم شفا ہے۔ کس سے پتہ چلا ہمیں؟ لیبارٹری سے پتہ نہیں چلا، کیسے پتہ چلا؟ حدیث سے پتہ چلا۔ اچھا، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ ماتا ہے کہ ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے نا ایسا؟ اچھا، قرآن بھی عربی میں ہے، عربی میں ہے نا قرآن۔ اب آپ قرآن کی بجائے کوئی عربی کی اور کوئی کسی عربی کتاب سے لکھا ہوا کوئی پیراگراف لے آئیں، عربی کا کوئی پیراگراف لے آئیں، اور میں کہوں کہ آپ یہ پیراگراف پڑھو اور آپ کو شفا مل جائے گی، کیونکہ یہ بھی عربی ہے، وہ قرآن بھی عربی ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کہو گے نہیں، اس پیراگراف پر پڑھنے سے شفا نہیں ملے گی، یہ تو عام عربی ہے بھی۔ ہاں، قرآن پڑھنے سے شفا ملے گی، کیوں کہ اللہ نے فرمایا تو قرآن میں شفا ہے۔ اب کہنے والا کہے وہ بھی عربی ہے یہ بھی عربی ہے، فرق کیا ہے؟ ہاں، فرق یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو شفا کا نام دیا ہے، عام عربی زبان کو شفا کا نام نہیں دیا ہے نا ایسی بات۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن میں شفا کیا ہے؟ شرعی سبب ہے، شرعی سبب، یعنی کہ اس کو شریعت نے، قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے کہ یہ سبب ہے کس چیز کا؟ شفا کا۔ تو زمزم شفا ہے، کس سے پتہ چلا؟ شریعت سے، حدیث سے پتہ چلا۔ قرآن شفا ہے، کس سے پتہ چلا؟ قرآن سے پتہ چلا، حالانکہ وہ بھی عربی ہے۔ تو یہ ہیں شرعی اسباب۔ تو یہ ہیں اسباب جو ہمیں اختیار کرنے کا حکم ہے، یا تو حسی اور ظاہری سبب ہیں جو ہم عام استعمال کرتے ہیں، بھوک لگی ہے کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگی پانی پیتے ہیں، کوئی درد ہو رہی ہے جسم میں پیناڈول کھاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک حسی سبب ہے، لیبارٹری ریسرچ سے پتہ چلتا ہے، یا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس چیز کو دیکھتے ہیں ہر روز، آگ سے چیز پکتی ہے، گرم ہوتی ہے، تو یہ حسی اسباب ہے۔ یا شرعی اسباب ہیں، قرآن یا حدیث سے پتہ چلا کہ یہ چیز اس کا سبب ہے۔
اچھا، ان دونوں سے ہٹ کر ایک تیسرے طرح کے اسباب ہے جو غیر شرعی اسباب ہیں. اب غیر شرعی اسباب کیا ہے؟ کہ کوئی ایسا سبب، کسی ایسی چیز کو سبب بنا لینا جو نہ تو حصی ہے، ظاہری ہے، نہ لیبارٹری ریسرچ سے پتہ چلتا اس کا، اور نہ ہی قرآن و حدیث میں اس کو سبب بنایا گیا بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے، جس میں کڑا، دھاگا، کرنگ، سپی، مختلف طرح کی اس طرح کی چیزیں جو لوگ پہنتے ہیں، گھنگا، انگوٹھی کے اندر فیروزہ، کوئی پتھر لگایا ہوتا ہے، سمجھے نا، کوئی تعویذ پہنا ہوتا ہے. اب لیبارٹری ریسرچ میں اس تعویذ کو لے جا کر ڈالو اور دیکھو کیا لیبارٹری بتاتی ہے کہ اس تعویذ میں شفا ہے. کسی نے رنگ پہنا، کڑا پہنا ہے ہاتھ میں، یہ سکھوں نے پہنے ہوتے ہیں نا کڑے، ہندوؤں نے ڈوریاں باندھی ہوتی ہیں. اس کڑے کو لیبارٹری میں جا کر دیکھو، کیا لیبارٹری بتاتی ہے کہ اس کڑے کے اندر شفا ہے؟ نہیں بتاتی. تو اس کا معنی کہ حصی سبب نہیں ہے. کڑا، دھاگا، چھلا، یہ ساری چیزیں حصی سبب ہے. اچھا، شریعت کی طرف آئیں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں، تو قرآن و حدیث میں ہم پڑھیں گے آج کے باب میں، آج کے چیپٹر میں، کہ ایسا کرنا شرک ہے. نہ کہ صرف جائز نہیں بلکہ شرک ہے، منع کیا بلکہ اس سے. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ بہت اہم بات میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آج کے درس میں یہ چیز نوٹ کریے کہ ہم کسی چیز کا سبب اسی کو بنا سکتے ہیں جو یا تو ظاہری حصی سبب ہو یا پھر اللہ اس کے رسول نے اس کو سبب قرار دیا ہو. نہ تو وہ ظاہری سبب ہو اور نہ اللہ اس کے رسول نے اس کو سبب قرار دیا ہو. اپنی طرف سے کسی چیز کو سبب بنا لینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے.